السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کے بارے میں، مختلف ٹاپکس پہ، مختلف کتابوں سے۔ تو اس وقت نماز کے ٹاپک پہ انشاءاللہ امام مالک کی جو مجموعہ حدیث موطا امام مالک، اس سے انشاءاللہ نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی سو جاتا ہے تو باندھتا ہے شیطان اس کی گدی پہ 3 گرہیں، ہر گرہ مار کر کہتا ہے ابھی تجھ کو بڑی رات باقی ہے، تو سو رہے۔ بس اگر جاگتا ہے آدمی یا یاد کرتا ہے اللہ جل جلالہ کو تو کھل جاتی ہے ایک گرہ، اگر وضو کرتا ہے کھل جاتی ہے دوسری گرہ، اگر نماز پڑھتا ہے صبح کی تو کھل جاتی ہے تیسری گرہ۔ بس وہ شخص رہتا ہے اس دن خوش دل اور خوش مزاج، ورنہ رہتا ہے بد نفس مجہول۔ عید کے غسل کے بارے میں اور عید کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ روایت ہے ابن شہاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی قبل خطبے کے۔ ایک اور حدیث ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی عمل کرتے تھے، یعنی نماز کے خطبے پڑھتے تھے عیدین میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو عبید سے جو مولا ہیں عبد الرحمن بن اظہر کے، روایت ہے کہ میں حاضر ہوا عید کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو نماز پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر فارغ ہوئے اور خطبہ پڑھا تو کہا یہ دونوں دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے وہ دن ہیں کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے۔ ان دنوں میں یہ عید الفطر کا وہ دن ہے جس دن تم روزہ موقوف کرتے ہو، اور عید الاضحیٰ کا وہ دن ہے اس دن اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا پھر حاضر ہوا میں عید کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے آ کر نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کے خطبہ پڑھا، کہا آج کے دن 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک جمعہ، تو جس شخص کو کا جی چاہے باہر والوں سے تو ٹھہر جائے جمعے کے واسطے، اور جو چاہے اپنے گھر جائے تو چلا جائے، میں نے اجازت دی۔ کہا ابو عبید نے پھر حاضر ہو کے میں عید کو ساتھ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گھرے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، پھر نماز سے فارغ ہو کے خطبہ پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو واقد لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے عید میں؟ بولے سورہ قاف اور سورہ قمر۔ صلاۃ الخوف کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس شخص سے روایت ہے جس نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں خوف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے نماز کو اور کچھ لوگ دشمن کے ساتھ رہے، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی ان لوگوں کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، وہ لوگ اپنی نماز پوری کر کے چلے گئے، اور جو لوگ دشمن کے سامنے تھے وہ آئے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے 1 رکعت اور پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ ایک اور حدیث ہے، سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی جنگ خندق میں، یہاں تک کہ ڈوب گیا آفتاب۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ گہن لگا سورج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
تو نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے، بس کھڑے ہوئے بہت دیر تک، پھر رکوع کیا بڑی دیر تک، پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک لیکن اول سے کچھ کم، پھر رکوع کیا بڑی دیر تک لیکن اول رکوع سے کچھ، پھر سر اٹھایا رکوع سے، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو گیا تھا، پھر خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کی اللہ جل جلالہ کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں نشانیاں ہیں پروردگار کی، نشانیوں میں سے کسی کی موت یا زیست کے واسطے سے ان کو گہن نہیں لگتا، تو جب دیکھو تم گہن لگے بس دعا کرو اللہ سے اور تکبیر کہو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی اللہ جل جلالہ سے کسی کو زیادہ غیرت نہیں اس امر کی کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، البتہ ہنستے تم تھوڑا اور روتے بہت۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ گہن لگا سورج میں تو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک، جیسے سورہ بقرہ پڑھنے میں دیر ہوتی ہے، پھر رکوع کیا ایک لمبا رکوع، پھر سر اٹھایا، پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا ایک رکوع لمبا لیکن اول رکوع سے کچھ کم، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک لیکن اول قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا لمبا رکوع لیکن اول رکوع سے کم، پھر سر اٹھایا، پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک لیکن اول قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا ایک لمبا رکوع لیکن اول رکوع سے کچھ کم، پھر سجدہ کیا تو فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اور آفتاب روشن ہو گیا تھا، بس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورج اور چاند 2 نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیوں میں سے نہیں گہن لگتا اس کو کسی کی زندگی اور موت سے، جب تم ایسا کرو تو ذکر اللہ کا کرو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کسی چیز کو لینے کے لیے، پھر پیچھے ہٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں نے جنت کو بس لینا چاہی، میں نے اس میں سے ایک خوشا، مگر میرا ہاتھ لگ جاتا تو تم اس کو کھایا کرتے جب تک دنیا باقی رہتی، اور میں نے دیکھا جہنم کی ایسی ہولناک و مہیب صورت کہ کبھی میں نے ایسی صورت نہ دیکھی تھی، اور میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ صحابہ نے کہا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورتوں کی ناشکری نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ کہا صحابہ نے، کیا کفر کرتی ہیں ساتھ اللہ کے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں خاوند کی اور بھول جاتی ہیں احسان کو، اگر کسی عورت کے ساتھ ساری عمر احسان کرو پھر کوئی رنج اس کو پہنچے تو کہنے لگتی ہے خاوند سے، مجھے کبھی تجھ سے بھلائی نہیں پہنچی۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت آئی ان کے پاس مانگنے، تو کہا ان سے، اللہ بچائے تجھ کو قبر کے عذاب سے۔ بس پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اس عذاب سے۔ پھر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ، سو گہن لگا آفتاب کو، اور لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے پیچھے سے، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک، پھر سر اٹھایا، قیام کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا،
پھر قیام کیا بڑی دیر تک لیکن اول رکعت کے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا لمبا رکوع لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر سر اٹھا کے سجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہو کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا باتیں کی، پھر حکم کیا ان کو پناہ مانگے اللہ سے قبر کے عذاب سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت گہن لگا آفتاب کو، تو دیکھا میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھیں، تو میں نے کہا کیا ہوا لوگوں کو؟ تو اشارہ کیا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کوئی نشانی ہے؟ اس سے اشارہ کیا ہاں۔ کہا آسمان نے؟ تو میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھے غشی آنے لگی اور میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اللہ کی اور ثنا کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا جو چیز میں نے نہ دیکھی تھی وہ آج میں نے دیکھ لی، اس جگہ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دکھایا، اور مجھے وہی سے معلوم ہوا ہے کہ قبر میں تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، مثلا فتنہ دجال کے یا اس کے قریب۔ معلوم نہیں آسماں نے کیا کہا، آئیں گے اس کے بعد فرشتے تو پوچھیں گے کہ اس سے تو کیا سمجھتا ہے اس شخص کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو جو ایمان رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے معلوم نہیں کیا کہا آسماں نے۔ وہ کہے گا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ جل جلالہ کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس کھلی نشانی اور ہدایت یعنی کلام اللہ لے کر، بس قبول کیا ہم نے، ایمان لائے اور ہم نے پیروی کی ان کی۔ تب فرشتے نے اس سے کہیں گے سورہ اچھی طرح ہم تو جانتے ہیں کہ تو مومن ہے، اور منافق جس کو شک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، معلوم نہیں کیا کہا آسمان نے۔ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں نے جو سنا وہ کہا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔